بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقال اللہ تعالی فی کلامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس پوری محفل وچ بیٹھے جس غلام دا یہ عقیدہ ہے کہ اسی جتھے بھی درود و سلام پڑھیے آقا مدینے سے اچھا اور میں چیک کرنا کس دل دی تار ہلی ہے، کس دا دل مچلے ہے، میں چیک کر لینا۔ میرے آقا فقط سن دے ہی نہیں، پڑھن والے نو تک دے بھی سلامت سلامت۔ میرے آقا فقط سن دے ہی نہیں، پڑھن والے نو۔ پچھلے سال میں حاضر ہویا سی تے میں کیا سی جڑا مہر علی نو تک سکدا ہے۔ اگر گل یاد ہے تو انہوں سارا آج سکھ متران دی ودھیری ہے تے او اگر تو ساری میری گفتگو یاد ہے تے پھر تو انہوں نے ہیزیٹیشن نہیں ہونی، ہچکچاہٹ نہیں ہونی۔ میرے آقا فقط سن دے ہی نہیں، تک دے بھی نہیں۔ اگلا جملہ جے دے سینے وچ عشق دا چانن ہے نا، او دی سبحان اللہ میں آپ ہی سن لینی۔ میرے مصطفیٰ فقط سن دے ہی نہیں، تک دے بھی نہیں، تے فقط سونا تک دا ہی نہیں، پڑھن والے نو جان دا بھی ہے۔ سلامت ہو سلامت ہو۔ ان جو چاہتا ہے کہ سرکار دے کمیاں چ میرا نام لکھیا جائے، ذرا اچھی آواز پڑھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ذرا آواز گونج نہیں ہے، میں ویکھ رہا بندے زیادہ نے، عاشق سارے ہی بیٹھے نے۔ ذرا اچھی آواز پڑھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ جامع مسجد سیدنا بلال آج اس جامع مسجد وچ اس حسین باوقار محفل ذکر مصطفیٰ دے اہتمام و انتظام و انسرام تے میں جناب مجاہد اہل سنت پاسبان فکر حضور پیر سیال حضرت علامہ مولانا محمد ریاض حسین سیالوی صاحب اور آپ دی تمام ٹیم نو میں مبارکباد پیش کرتا کہ جنہوں نے اس حسین باوقار محفل ذکر مصطفیٰ دا اہتمام کیتا ہے۔ ہاں پھر جدو ساریاں نسبتاں رل جان تو پھر وہ بندہ
ناز نال کہندا ہے کہ مینوں ریاض حسین بھی کہہ سکتے ہو تے ابو حمید القمر بھی کہہ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بلا علامہ صاحب جی اس کاوش کوشش میں قبول فرمائے۔ اس محفل دی سجاوٹ سج دھج مزید اضافہ کرن واسطے زینت سٹیج نے آل رسول نسل بطول جناب میرے حضور پیر سیال غریب نواز آپ دے عاشق سید وقاص یونس شاہ ہمدانی صاحب، آل رسول نسل بطول جناب پیر سید غلام علی شاہ ہمدانی صاحب، آل رسول نسل بطول جناب پیر سید توصیف حسین شاہ بخاری صاحب، اور میرے ملک و ملت دا نام حسین آواز جناب فخر القرآن محمد نصر حیات معینی صاحب، اور جناب حضرت قبلہ قاری محمد عباس صابری صاحب، اور جناب حضرت صاحبزادہ غلام محی الدین القادری سروری، اور انہ دے نال جتنے بھی میرے مسلک دے علماء اس محفل دی زینت ہیں، اللہ تعالیٰ انہ سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ صدقہ حضور نبی رحمت آپ دی شان ختم نبوت دا صدقہ، حضور کریم آقا دے اصحاب پاک دا صدقہ، حضور نبی رحمت دی سچی آل دا صدقہ، تے میرے کامل پیر سیال دا صدقہ، اللہ تعالیٰ تمام احباب دا حاضر ہونا دور و نزدیک تو جتنے عشاق تشریف لے کے سب دا آنا قبول و منظور فرمائے۔ میں بلا تمہید اپنی نوکری دا آغاز کر رہا ہوں، پہلا جملہ میں دینا ہے اور چیک کرنا اس پورے مجمع وچ آج سنن والا کون بن کے آیا ہے تے سونے نبی دے بوئے تو پنن والا کون بن کے آیا ہے۔ سلامت رو سلامت رو، ذرا دامن پھیلا کے گوڑیاں تو ہاتھ ہٹا کے ذرا آج کوئی چودھری تے ملک بن کے نہ بوے، زہرہ پاک دے بابے دا کمی بن کے بوے۔ توجہ دا طلب کا، اس ساری کائنات میں ہر صاحب ایمان میرے مصطفیٰ دا ثنا خان، جرا ثنا خان ہے صاحب ایمان ہے وہ اتھے سبحان اللہ کہہ سکتا، سلامت میرے مصطفیٰ دی عظمت شان اور رفعت کہ کائنات میں ہر صاحب ایمان حضور کریم آقا دا ثنا خان ہے۔ بیٹا گوڑے تو ہاتھ ہٹا کے جے جوان بیٹھے خصوصی نہ دی توجہ، ہن سن مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ اور رفعت مصطفیٰ کہ انسان تے انسان رہ گئے، انسان تے انسان رہ گئے۔ آل رسول سادات دی خصوصی توجہ، میں کہ انسان تے انسان رہ گئے۔ میں 3 دفعہ جملہ دہرا کے ویکھنا ہے کہ کون تصور چ مدینے دی گلی اپڑیا ہے۔ انسان تے انسان رہ گئے، انسان تے انسان رہ گئے، انسان تے انسان رہ گئے، خود رب بھی میرے نبی دا ثنا خان ہے۔ سلامت رو، جڑے ہاتھ بلند ہوئے نا میرا دل کرے نا ہاتھن میں چوم لوا، جڑے مصطفیٰ کی عظمت بلند ہوئے۔ انسان تے انسان رہ گئے قبلہ، میرا رب خالق کائنات، میرا رب مالک کائنات، او خود میرے مصطفیٰ اپنے محبوب و حبیب دا نات خان ہے، ثنا خان ہے۔ اور بڑا باریک جی میں جملہ دینا ہے جس دی سبحان اللہ میرے تک پہنچی، میں نے یقین ہو ویسی صاحب ذوق ہے، تصور سرکار دے شہر انہاں پاکیزہ گلیاں وچ وہ تصور دی دنیا وچ پہنچی ہے۔ توجہ دا طلبگار، میں کہ انسان جدو سرکار دی ناتاں لکھے
او کلام دیوان بنتا ہے. سلامت سلامت سلامت. جدو انسان حضور نبی رحمت دی شان و عظمت حضور دی رفت بیان کرے اس مجموعے نو دیوان کہندے نے. دیوان کہندے نے. دیوان کہندے نے. دیوان کہندے نے. سیالوی میرا پیر بھائی توجہ, گوڑے تو ہاتھ ہٹا کے بیٹا میرا توجہ. میں کہا جدو انسان اس محبوب و حبیب سونے مصطفیٰ دی عظمتاں بیان کرے اس تے کلام نو دیوان کہندے نے, اس مجموعہ نو دیوان کہندے نے. انسان اگر نبی دی تعریف لکھے او دیوان بندہ ہے. جدو رب رحمان مصطفیٰ دی عظمتہ بیان کرے او قرآن بندہ ہے. سلامت اللہ یا رسول اللہ حق چار یار یا علی سلامت زندہ باد. سلامت رو سلامت رو سلامت رو. میں کہا انسان قلم اٹھا کے لفظ بیان کرے, تحریر لکھے اور نعت بندی ہے, نعتہ ملن دیوان بندہ ہے. اللہ مصطفیٰ دی اپنے حبیب دی میرے تے تیرے نبی دی جدو تعریف کرے او آیت بن دیئے, آیتہ مل کے سورتہ بن دیئے نو, سورتہ مل جانتے قرآن بندہ ہے. سلامت 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 رو. قاری ریاض حسین دی ماں راضی ہوگی, مصطفیٰ راضی ہون. جڑا مصطفیٰ دا میلاد منائے جشن منائے اس تے خدا بھی راضی ہو جاندہ ہے, اس تے مصطفیٰ بھی راضی ہو جاندے ہیں. سلامت رو سلامت رو سلامت رو. بسم اللہ. اللہ مدینے لا جائے. توجہ, میں کہ اللہ خود اپنے محبوب دا ثنا خان ہے. وہ میرے نبی دی نعت پڑھتا ہے. میں ہولے بولنا ہے جے دل میں چلے. کدی نعت پڑھ کے اعلان کر دے الف لام میم, کدی الف لام میم, کدی یاسین, کدی یا ایھا المزمل, کدی یا ایھا المزمل. اتنے جملہ میں دے بیٹا موبائل ویڈیو بن رہی, بس سواری توجہ میری طرف, ان بند کر کے دونوں ویڈیو مل جانی ہے. ایک ایک جتنے بھی عاشق بیٹھے ایک ایک دی توجہ. میں کہا موبائل دے کیمرے چو کمال ہی نہیں جڑی اللہ نے آنکھ کمال رکھے. توجہ سلامت رو بیٹا سلامت رو. توجہ یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل. اے چادر میں دے سو, اے چادر میں دے سو. ٹھہرو تے صحیح بھلا, ٹھہرو تے صحیح, ذرا رکے ہے. یا ایھا المزمل, اے مزمل والیا. سلامت سلامت. قبلہ معینی صاحب, شاہ صاحب, قبلہ محی الدین صاحب, قبلہ سیالوی صاحب, نویر شاہ جی توجہ, علامہ شاہ جی. یا ایھا المزمل, غلام عباس صاحب, قبلہ یا ایھا المزمل. میں گل سناونی نہیں سمجھاونی ہے. بیٹا موبائل بند کر, تھوڑی سبحان اللہ نہیں آنی نا, میں مزہ نہیں آنا. ان بند کر کے میرے توجہ رکھو. اے جڑے فرنٹ تے بیٹھے, بیٹا موبائل بند کر کے میرے توجہ, گوڈے تو ہاتھ ہٹا کے. یا ایھا المزمل, مزمل چادر 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 کملی. ٹھہرو تو صحیح, ٹھہرو تو صحیح. اتنا بڑا جملہ سن کے بھی اگر کوئی چپ رہے گا کوئی محفل وچ نہیں بیٹھا. یا ایھا المزمل, یا ایھا المزمل, یا ایھا المزمل. اللہ قرآن نازل کرنا ہے, بلکہ ان گل کرنا اور گل حسین ہو جاسی. رب نے ارادہ کیتا یار نال کلام کرنا. سلامت رہو, میں راضی ہویا. سلامت رہو بیٹا سلامت رہو, راضی ہویا. سلامت رہو. اچھا اسی دیکھو نا ساڈا ایک اپنا انداز ہے تکلم میں. کوئی جا رہے ہو ویسی گل کرنی ہوئی اسی کہنے اے موٹر سائیکل والے آ گل سندا جا, بھائی اے پگڑی والے آ گل سنی. اسی طرح اے بھائی دکان والے آ گل سنی. اسی جدو کسی نو اپنی طرف مخاطب کرنا ہوئے کسی شفت نال, کسی شفت نال. اچھا جیڑا بڑا پیار ہوئے نہ جاننے مڑ بھی آکھنا اے پگڑی والے آ. لوڈ وچ پیار وچ, پیار دا جدو معاملہ آ جائے, نام جان دے ہیں, نام
جان دیا میں حضور امیر شریعت غریب نواز جے پیر سیال لجپال دا غلام بیٹھا تے صرف سیالوی بول پہ میرے جملے دا مول پہ جاسی حضور امیر شریعت آپ فرمائندن کہ ایک سید بادشاہ سیال شریف آندے سن نا تے آکے حاضری دینی قبلہ سیالوی شہب تے مڑ ہر غلام دیا ہر جناب محبت والے دا انداز اپنا اپنا کوئی آکے کہتا سی یا خواجہ قمرالدین کسے کہنا لجپال پیر سیال کسے کہنا لجپالا دے لجپال ہون ہاتھ تلے رہ جان تیری مرضی دی گالے میرے حضور امیر شریعت فرمائندے سن ایک سید بادشاہ آکے جدو روزے شریف تی حاضری دیندے سن نام تے جانتے سن کہ محمد قمرالدین شیخ الاسلام دا روزہ ہے اے حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین مجاہد اعظم دا دربار ہے اے حضرت خواجہ محمد الدین ثانی لاسانی دا دربار ہے اے حضرت خواجہ شمس ولایت اعلی حضرت دا روزہ ہے لیکن جدو او سید آکے اپنے مرشد دی بارگاہ وچ عقیدت دا محبت دا نظرانہ پیش کر دے سن تے گویا اینج مخاطب ہوندے سن اے سیدہ دا پیر ہاتھ چوکے ہاتھ چوکے سادات ادھے بیٹھے نہیں دے رکھتا اگر توجہ دا میں طرف گا رہا توجہ میری طرف توجہ اگر ارادہ لے کے بیٹھے ہو نا کہ آج کچھ مل جائے پھر تصور مدینے دی گلی تک پہنچاو اپنا ساڑھا تک کیدہ سونا دین دا ہے ساڑھا کیدہ سونا کوئی ایچ منگے تاوی دین دین کوئی اوچ منگے تاوی دین توجہ میری طرف ہون اللہ نے قرآن نازل کرنا ہے اپنے محبوب نال اپنے حبیب نال کلام کرنا ارادہ کیتا ہون ٹھہرو کدی فرمایا یا ایوہ الرسول سلامت رو بیٹر بات کرو یا ایوہ الرسول کدی فرمایا یا ایوہ النبی ہون آج کلام یار دے نال کلام کرنا ہے سونا توجہ میرا چادر سونے دے میرا سونا ٹھہرو سے نا ٹھہرو حضور دا حسن دسا میں پچھلے بول سنا حضور دا حسن میں دسا ذرا جس سے خود رب عاشق ہو جائے وہ مکھڑا مصطفیٰ دائے او مکھڑا مصطفیٰ دائے او مکھڑا میرے نبی دائے جس سے خود رب عاشق ہو جائے توجہ میری طرف توجہ جڑے آجے بھی چپ بیٹھے نے میں دعا کر سا اللہ کرے بولن لب کھولن سونے دی بارگاہ چ نوکری دین حسین دا نانا کرم دا لنگر عطا کر دے وے ہن میرے مصطفیٰ دا مکھ جنہوں تک کہ میرے علیہ دن مکھ چاندر بدر شاہ سانی آئے متے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی ظلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھین مدبھئی ہن او چادر میرے مصطفیٰ دے سر انور تے او کملی مبارک میرے رب نے فرمایا یا ایوہ المزمل آخری بندے تک جلہ بخت والا ہے وہ دے ہاتھ تلے نہیں رہنے شہیدہ نو جملہ تحفہ دے کے جا رہے ہیں شہیدہ دعا دے چھڑی میں سمجھا میرا دامن لنگر نال بھرے آ گیا ہے ہن جلے دائیں بیٹھیں بائیں بیٹھیں کہ بیٹا موبائل بند کر کے میل توجہ بیٹا کو بند کر توجہ اے جلے پیچھے بیٹھیں توجہ میں کہا جیڑی چادر نبی دے بدن نہ لگے چادر بدن دا ٹکڑا نہیں چادر بدن دا ٹکڑا نہیں حصہ نہیں سا صاحب چادر لباس دا حصہ ہے بدن دا حصہ ریا صاحب نہیں میں نہیں پتا ان کے دیات سٹے یا لے تو لے کے آخری بندے تک میں کہ جیڑی چادر مصطفیٰ دے بدن نال لگ جائے جیڑی چادر مصطفیٰ دے بدن نال لگ جائے جیڑی چادر مصطفیٰ دے بدن نال لگ جائے او چادر اتنی عظمت والی ہے اگر تے چادر بدن دا حصہ نہیں ہے او چادر بدن دا حصہ نہیں ہے بدن نال لگ گئی ہے جسم مصطفیٰ نال مش ہوئی ہے میں کہا جیڑی چادر مصطفیٰ دے بدن نال لگ جائے او چادر رب نو اتنی پیاری ہے جیڑی زہرا میرے مصطفیٰ دے بدن دا ٹکڑا ہے سلامت رو بابا جی اللہ اکبر یا رسول اللہ نہیں
لگ گئے او اللہ نے اتنی پسند ہے کہ اللہ نے محبوب نو فرمایا یا ایھا المزمل چادر آئی کتھوں بس چادر لگ جو یار دے بدن نال گئی ہے لگ جو محبوب دے بدن نال گئی ہے لگ جو محبوب دے بدن نال گئی محبوب دے بدن نال مس ہو گئی میں کہا جیڑی بدن نال لگ جائے ادھر ہی بولن گیا اے علوی سلامت رہو بابا جی جیندہ بتے بابا جیندہ بتے میں کہا جیڑی بدن نال لگے سیالوی صاحب او چادر رب دی محبوب ہو جاندی ہے تے او زہرا جس تا تعارف ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا زہرا محمد بدن دا حصہ ہے سلامت رہو سلامت سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو توجہ میرا میں کہا کدی فرمایا یا ایھا المزمل کدی فرمایا یا ایھا المدثر اے رب نعت پڑھ رہا ہے اے رب نعت پڑھ رہا ہے کدی فرمایا یاسین کدی فرمایا طٰہٰ چونکہ میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ دا سفر کر رہا ہے میں الف لام میم تو شروع ہویا کدی پھر رب نے موقع دیتا ایک پورا خطاب بن جانا ہے میرا الف لام میم تے اے الف کون ہے ہائے ہائے سلامت رہو اے لام کون ہے اے میم کون ہے توجہ دا طلب کر کدی فرمایا یا ایھا المزمل کدی فرمایا یا ایھا المدثر کدی فرمایا طٰہٰ کدی فرمایا یاسین کدی فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین توجہ 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 نعت دا سلسلہ جاری ہے اے نعت شریف دا سلسلہ جاری ہے کدی فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا پھر کدی فرمایا انا اعطیناک الکوثر دے جی سبحان اللہ میرے تک پہنچی اللہ مدینے لے جائے اچھا ہوں اتنے تھوڑی جی نا میں گل سمجھاونی ہے تاکہ مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ دے حوالے نال میری حاضری اور توڑا آمنا اور محفل دا اہتمام اس دے ایک نکتہ ایک پیغام لے کے جاؤ یاد رکھو تعریف دے اصول ہیں تعریف دے اصول ہمیشہ یاد رکھ لو تعریف دے اصول ہیں تعریف تعریف ہے یہ دے اصول ہیں تعریف بندہ جدن بھی کسی دی کردہ ہے نا وہ دیا ترے وجوہات ہوندی ہیں ترے وجوہات بندہ کسی دی تعریف تد کردہ ہے ذرا سمجھنا ہے بندہ ہمیشہ تعریف اس دی کردہ ہے جس نال کوئی غرض و غایت ہوئے غرض و کوئی مقصد کی مقصد ہوئے کوئی اس نال مقصد ہوئے کوئی غرض و غایت ہوندی ہے جس کی وجہ تے بندہ تعریف کرتا ہے یا پھر بندہ تعریف تد کرتا ہے جد اس دا خوف ہوندہ ہے تعریف بندہ تد کرتا ہے جو کسی دے خوف تو وہ دے شر تو بچن لئی بندہ تعریف کرتا ہے بھائی تسی بڑے اچھے ہو سردار صاحب ملک صاحب چودھری صاحب دل خوف ہے یار منہ تے آگیا تعریف کرنا اے نہ ہوئے من کوئی نقصان نہ دے گے تعریف کرتا ہے بندہ تعریف دی پہلی ریزن وجہ ہے کہ بندہ کسی دے نال کوئی مقصد کم غرض ہوئے بندہ پھر جھوٹی تعریفاں کرتا ہے تاکہ میرا کم ہو جائے گال بڑی باری کی دی پتہ نہیں میری گال تک کون پہنچ رہا ہے تعریف کرن دے اصول ہیں یا تے اس نال کوئی مقصد ہوئے انسان اس مقصد دے حاصل کرنے لئی تعریف کرنا ہے یا اس دا خوف ہوئے کہ اس دے شر تو میں بچ جاواں جاگ دے بیٹھے ہو یاد رہے ہو کوئی مقصد کوئی لالچ یا پھر اس دے وجود یا ذات دا ڈر تے خوف ہوندہ ہے کہ لوگ جھوٹی تعریف کر کے اس دے شر تو بچن دی کوشش کرتے ہیں سمجھ آئی پھر تعریف دا جڑا تیسرا اصول ہے اگر تعریف ہوئے بھی صحیح جس سے مقصد بھی نہ ہوئے
غرض و غایت بھی نہ ہوئے تے پھر تعریف دا تیسرا اصول ہے کہ ہر تعریف کرنے والا اپنے تو وڈے با کمال دی تعریف کر تعریف اس دی جڑا اس تو مرید پیر دی تعریف کرتا ہے مرید پیر دی تعریف کرتا ہے کہ میرا مرشد ہے میں نے اس تو فیض مل رہا ہے کیوں قبلہ شاہ صاحب کیوں موئنی صاحب کیوں شاہ صاحب قادری صاحب پروفیسر صاحب شاہ صاحب سیالوی صاحب مرید پیر دی تعریف کرتا ہے شاگرد استاد دی تعریف کرتا ہے میں پھر دہرا دینا گل پھر دہرا دینا تسی آج گھڑیاں نہیں ویکھنیاں میں جس وقت ویکھنا تو گھڑی ویکھنی ہے میں اپنی گھڑی ویکھ کے دعا کرا چھڈی باہر تو تسی میں تک دے راشو میں سفر کردا راسا تسی محبت میں دے دے راشو میں عشق دا محبت دا اے جناب لنگر تو دینا تعریف دے تین اصول نے تعریف کدوں کیتی جاندی ہے کوئی مطلب کوئی مقصد مطلب ہوئے تو نور محمد نہ ہوئے تو نورا ہاں اسی طرح تھوڑی آواز دے دیا تھوڑی آواز سیالی سر یا مطلب کہ میں اس سے کوئی کام لینا ہے انہوں ضرورت ہے اس دی اور ضرورت دے تحت تعریف کرے یا پھر شرط بچن لئی وہ افسر ہے اے ماتحت ہے اس جھوٹی تعریف کرنی ہے تاکہ میرے تے مہربان رہے خلوص نہیں ایسی تعریف ہے تیسری تعریف ہے کہ تعریف کرنے والا ہمیشہ اس دی تعریف کرتا ہے جد کمال اوصاف کوالٹیز مرید پیر دی تعریف کرتا ہے شاگرد استاد دی تعریف کرتا ہے مقتدی اسی طرح نہیں اسی طرح نہیں اسی طرح نا بیٹا ہوں ٹھہرو بس میں گل سمجھا چکا ہوں اگلا نتیجہ رزلٹ ہوں ویکھنا ہاتھ گوڈے تے رکھ کے کون بہندا ہے تے ہاتھ چوک کے میرے جملے دا استقبال کون کریندا ہے میں کیا کمال ہے نہیں کہ مرید پیر دی تعریف کرے اے کمال نہیں مرید دا تے کم میں یار دا نام لینا اگر بیٹا باپ دی تعریف کرے کوئی کمال نہیں پالے انس اے لباس اے جناب آسائش اے آسان زندگی باپ دی محنت ہے نا ماما دی شان نہ سنن والے ہو پیو دے بھی بڑے احسان ہیں اما خرچہ دین دی ہے تو کما کے کون لے آتا ہے ابا پیچھے ہو گیا ماں اگر تینوں من پسندہ خرچہ دے دین دی ہے تیری جناب خواہشات فوراً تو پھر یہ دسنا اما کول پیسے کتوں آئے قبلہ شاہ صاحب اگے آ جا آل رسول بیٹھنے تلے میں انہوں عرض کر سکے ایتھے ہوتے آسن سید سید ہی ہوندے نے توجہ ہے میری طرف جدی توجہ میری طرف ذرا سبحان اللہ کہہ سکتے بیٹا باپ کی تعریف کرے کوئی کمال نہیں حق بن ہوتا حق کس کا مرید پیر دی تعریف کرے حق بن کوئی کمال نہیں شاگرد استاد دی تعریف کرے کوئی کمال نہیں کمال کتھے ہوں آؤ ذرا میرا تکو کمال ہے کہ مرشد ہو کے مرید دی تعریف کر رہے ہوئے سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو میں ہوں راضی ہویا میں کہا کمال ہے
کہ مرشد مرشد ہو کے مرید کی تعریف کرے، کمال ہے استاد استاد ہو کے شاگرد کی تعریف کرے، کمال ہے کہ باپ باپ ہو کے بیٹے دی تعریف کرے، جس دی سلامت ہے جدی زبان سلامت ہے سید جملے دا مول پاچڑ سی، میں کہا کمال ہے مرشد مرید دی تعریف کرے، کمال ہے توجہ دا طلبگار توجہ دا طلبگار، کمال ہے باپ بیٹے دی تعریف کرے، کمال ہے استاد شاگرد دی تعریف کرے۔ ہن آ مقام مصطفیٰ سمجھ، میں کہا تعریف واسطے پہلا اصول ہے، تعریف واسطے پہلا قانون ہے کہ بندہ کسی دے خوف ڈر تو او دی تعریف کرے، میں کہا ویک مقام مصطفیٰ او اللہ ہو کے سلامت رہو۔ میں راضی شاہ صاحب ماں راضی ہوئے دادی راضی ہوئے تو آتے شہیدوں تو آڈی دادی دا صدقہ انہت مصطفیٰ راضی ہو جاوے۔ توجہ دا میں طلبگارا ٹھہرو ٹھہرو پھر گل میں آسان کر دے میں شاید تو ان گل سمجھنے دقت نہ آئی ہوئے۔ میں کہ تعریف واسطے پہلا قانون ہے کہ تعریف غرض و غایت مقصد اور کسے مطلب دی بنیاد تے کوئی کردہ ہے۔ توجہ دا میں طلبگارا ہن مقام مصطفیٰ نو سمجھ مقام مصطفیٰ نو، میں کہ جس دی تعریف کائنات کرے اس نو خدا کہہ دینے تے خدا جس دی تعریف کرے ان مصطفیٰ کہہ دینے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مجتبہ، چہرہ ودہا۔ ماشاءاللہ شاہ جی، کائنات دا ذرہ ذرہ جس دی تعریف کرے او ذات خدا، پانی دا قطرہ قطرہ جے دا نام جپے او ذات خدا، سمندر دے وچ مچھلیاں تیر تیر کے جس دا نام جپ دیاں نے او ذات خدا، آسمان جناب محو پرواز پرندے جس دا ذکر کر دیں او ذات خدا، ہاں ہاں پتھر درخت جس دا نام جپ دینے ذات خدا، کائنات جس کا ذکر کرے اور تمہید اور توصیف اور ثنا بیان کرے وہ ذات ذات خدا ہے۔ وہ میں کہ خدا ہو کے جس دیا تعریفہ کرے وہ مصطفیٰ دی ذات ہے۔ نعرہ رسالت، ہاتھ نہیں چکے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، وہ خدا ہو، وہ خدا ہو، او خدا ہو کے، او خدا ہو کے، ٹھہرو تو صحیح، او رب ہو کے، اللہ ہو کے۔ میں کہا تعریف اس وقت بندہ کسی دی کردا جس وقت کسی نال کوئی مقصد ہوئے، ہون ٹھہرو اللہ دی ذات اعلان کر دی ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا میں او رب ہاں، میں او ذات ہاں جو ہر شے تے قادر ہے، ہر شے تے کائنات جس دی محتاج ہے وہ خدا ہے، وہ کسی دا محتاج ہے۔ میں کہا افسر دا محتاج ہو جاندہ ہے ماتحت، بندہ بندے دے دنیاوی معاملات ہے ضرورت امام محتاجی آندی ہے تا تعریفہ کردہ ہے، رب تے ہو ہے اس دی ضرورت سب نو ہے، نو کسے دی ضرورت نہیں ہے، وہ ذات دا مالک ہے، اس ہستی دا مالک ہے۔ پتہ چلے اب پہلی جلی تعریف اسی ہے کسے دی غایت مقصد دی خاطر کر دے ہیں، او اس تو پاک، او اس تو پاک، او دی ضرورت سب نو ہے۔ سورج اس تو اجازت منگدہ سونے اجازت دے طلوع ہوما، آئے ہائے کائنات اس دی محتاج ہے، او کسی دا محتاج نہیں، بلکہ اگے چلو خدا تعارف اپنا کروایا، فرمایا قل هو اللہ احد۔ میرے علوے کیا ذرا قرآن نو سمجھی آج، قرآن نو سمجھن دی کوشش کرو۔ اس سورت نو سورت توحید آکھا جاتا ہے، سورت توحید، سورت توحید، سورت توحید۔ فرمایا قل، اتنا نفیس جملہ، نفیس ذہن بندے میرے جملے دا مول پا چھڑتن، جدو اپنی گل آئی نا، اپنی گل، اپنی تعارف دی گل آئی، ڈائریکٹ نہیں کرایا،
میں راضی ہوا، میں راضی ہوا، میں سلامت رہو میرا بیٹا، جی میں اے سونے دا نام متھے تے لکھے ہی نا قبر حشر وچ سونے دے صدقہ بیڑا پار ہو جاوی۔ گل اپنی آئی ڈائریکٹ اپنا تعارف نہیں کروا رہے۔ اے سورت توحید ہے، میں سورت توحید بھی مقام مصطفیٰ دستی پئی ہے، میں نے سورت توحید بھی مقام مصطفیٰ سمجھا رہی ہے کہ مقام مصطفیٰ کیے جدو اپنے تعارف دیواری آئی، اپنے تعارف دیواری آئی تو ڈائریکٹ نہیں کروایا، فرمایا کل سونے گال ساڈیے دس تسی دیو۔ سلامت رہو، آیا سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو شاہ صاحب، سلامت رہو، گال ساڈیے تسی دیو، بیان تسی کر دیو، ساڈا تعارف تسی دس دیو۔ ٹھہرو تو صحیح، بس ان میں ادو چٹ بھی آ گئی ہے، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، مجبوریاں ہی ہیں۔ توجہ میری طرف ہونی، ذرا جاگ دے بندے، اے جے درمیان والے بیٹھے ہیں پر پتہ نہیں کتنے بیٹھے نے، اچھا جڑے اتنے بیٹھے نے او نہ بولن، جڑے مدینے اپنے بیٹھے ذرا بولن سبحان اللہ۔ اچھا نا جڑے مدینے پہنچنا لی اسی گل کریے یا اسی مہربانی جی، آمین، سلامت ہوں، سلامت ہوں۔ توجہ میری طرف نہیں ہے، گل ذرا سمجھنی ہے، گل نو میں آسان کر کے سمجھا، اپنی ذات دی واری آئی، اللہ قادر ہے نا، اللہ قادر ہے نا، اچھا بولو، اے بیٹا گوڑیا تو ہاتھ ہٹا کے، اللہ قادر ہے، اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جبرائیل نے حکم دے دیندہ، جبرائیل اعلان کر دے، جا کے کعبے دی چھت اعلان کر دے، اللہ ایک کے، جبرائیل نے بھیجا، فرمایا کل سونیا تو دس دے، ساڈا تعارف تو کرا، سلامت رہو، سلامت، بسم اللہ، بسم اللہ، ساڈا تعارف تو کرا تاکہ بندیاں نو توحید دا بھی پتہ لگ جاوے تے مصطفیٰ دے مقام دا بھی پتہ لگ جائے۔ سلامت، قل، اسے قل تے میں ایک جملہ دینا ہے، اپنی ذات دی گل آئی تے ڈائریکٹ نہیں، وسیلہ مصطفیٰ۔ اور ذرا جڑے ستے پہن وہ ذرا جاگن تے جڑے جاگ رہن ذرا توجہ کرن، ٹھہرو تے صحیح، اللہ تیرے میرے نال گل کرے تے ڈائریکٹ نہیں کردا، کیا سی ہوتے بندے نہیں ہیں، بندے ہیں، لیکن ایک مسئلہ یاد کر لو، ساڈی جڑی چھوٹی کھوپڑی ہے نا، ساڈی جڑی بصیرت ادراک تے شعور ہے، اس حد تک ہجے اس اوج تے نہیں گیا کہ اسی وہ دی معرفت ڈائریکٹ لے سکیے۔ فیض لین واسطے وجود ایسا ہونا چاہیے جڑا فیض نو برداشت بھی کر سکے۔ ہن میرے کول وقت ہوندا میں دستا کثافت کس نو کہندے نے، لطافت کس نو کہندے نے، ایک لمبی بحث ہے، میں اس پاسے نہیں جانا چاہتا۔ ساڈے جے گنہگار اس دے ولی نو نہیں سمجھ سکتے، جنہوں ولی دا نا چنگا لگا ہے تے اپنا مرشد یاد آیا وہ کہہ سکتا سبحان اللہ۔ جس نو اس دے ولی دی سمجھ نہ آئے، مار کمر صاحب قبلہ شاہ جی، عباس صاحب جنہوں اس دے ولی دی شاہ جی سمجھ نہ آئے قبلہ شاہ جی، انہوں دے نبی دی سمجھ آ سکتی ہے۔ جس دی کھوپڑی ولایت نو نہ سمجھے کہ ولی دا کی مقام ہے، ولی کون ہوندا ہے اور ولی دی کتنی پاور ہے۔ ایک حدیث پاک ولایت دی طاقت دے متعلق سن لو، پھر آپ فیصلہ کرے۔ میرے آقا نے فرمایا اتقوا بفراست المؤمن، سلامت رہو، پیر سیال راضی ہو بھی، سلامت رہو،
اتقو بفراست المومن ایک کوئی حدیث صرف بابیاں دی شان ہے ہائے 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 بابیاں دی شان ہے جے جیڑا کہندا سی بابے تے شے ہی کوئی نہیں آج جناب کے کہہ رہے ہیں ہم وکیل تلاش کر رہے ہیں کہ جو ہمارا مقدمہ لڑے میں کہ دنیا دی عدالت ہے اپنے مقدمے پیش کر نہیں وکیل کیوں بھائی وہ مقدمہ لڑے گا میں کہ اسی بھی تے یوں کہنے ہیں جی میں ایتھے وکیل دی لوڑے اللہ دے دربار جان واسطے ایک وکیل دی لوڑے یا ایو اسی کر دے اسی وسیلہ دے اسی وسیلہ دے اسی وسیلہ دے قائل ہے اور اسی اللہ دے ولیوں وسیلہ من دے آئے خدا خدا ہے نبی نبی ہے ولی ولی ہے فرق ہے سلامت اسی وسیلہ سمجھتے ہیں وسیلہ میں کہا لوں سمیٹنا ہے توجہ میں آکھیا جنہ بابیاں تو آدھا شے ہی کوئی نہیں میں ویکھیا کہ حسین دے نانا فرما رہے ہیں اتقو بفراست المومن اتقو ڈر جاؤ بفراست المومن مومن کے دیکھنے سے سلامت رہو بیٹا موبائل بند تھوڑی سبحان اللہ میں حکم دے رہا ہوں میرا توجہ رکھنی ہے میں تھوڑی توجہ مومن دے تکن تو ڈر صحابہ کہتے یا رسول اللہ کیوں خیریت ہے کی حکمت ہے صحابہ دا سوال ساڑھے واسطے آسان نہیں سی نا ساڑھے تک گل پہنچانی سی میرے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ ترجمہ میں کرنا مرجد جس بابے دے ہاتھے چاہتے اس بابے نے یاد کر کے بس میرے جملے دا بول پا چھڑتی فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ میرے مصطفیٰ فرمایا ولی جدن بھی تکدا ہے آنکھ دے نور نال نہیں تکدا رب دے نور نال تکدا ہے سلامت رو ولی جدوں بھی تکدا ہے آنکھ دے نور نال نہیں اکھاں دو قسم دیاں جے ایک آنکھ ہوئے جڑی تیرے کول بھی ہے کراڑ کول بھی ہے سکھ کول بھی ہے یہودی کول بھی ہے عیسائی کول بھی ہے او میں کہ بندے تے بندے رہ گئے پاک جانورہ کول بھی ہے دو اکھاں نے پلیت نجس جانورہ کول بھی دو اکھاں نے اے آنکھ جڑی اے ساریاں کولے اے آنکھ جدن بھی تک دیئے اس دے تکن دی حد ہے اگے پردہ آ جائے پردے پار نہیں دیکھ سکتی اگے دیوار آ جائے دیوار پار نہیں دیکھ سکتی اس آنکھ میں عیب ہے عیب کیے ایک ہے ساریاں کول دوسری ویکھن دی حد ہے ایک آنکھ اور ہے اے آنکھ تے جناب جانورہ کول بھی ہے انسانہ کول بھی ہے رب دے سجنہ کول بھی ہے رب دے دشمنہ کول بھی ہے ایسے آنکھ کوئی کمال نہیں ایک اور آنکھے جیری رب ساریاں نو نہیں دیتی فقط پیاریاں نو دیتی ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سبحان اللہ ایک اور آنکھے قبلہ میں بھرے مجمع چاہے میری ویڈیو بن رہی ہے میں نے پتہ ہے ویڈیو ہزارہ نہیں لکھا نہیں کروڑا انسانہ تک جامنی ہے میں بڑی ذمہ داری نال گل کر رہا دیوبند مسلک دا بہت بڑا نام علامہ مفتی محمد امین صفدر اکاڑوی اس کی کتاب میرے کل موجود ہے اس نے جو خود لکھ دائے کہندے آنکھیں دو قسم کی ہیں ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ نے سب کو دی ہے اس آنکھ میں کوئی کمال نہیں جب یہ دیکھتی ہے اس کے دیکھنے کی حد ہے اب ایک اور آنکھ ہے جو اللہ نے سب کو نہیں دی سلامت رہو اور میرے کل پوچھ سکتے ہو آنکھ اللہ کن کن دیتی ہے میں ہولے جا نہ لینا تیری گونج تو پتہ لگ سی تیری طلب تو پتہ لگ سی ہاں اللہ آنکھ سارے نہیں دیتی یا باب فرید نو دیتی ہے یا داتا علی حجویری نو دیتی ہے یا خواجہ غریب نواز نو دیتی ہے یا غوث جلی نو دیتی ہے توجہ یا خواجہ معین الدین نو دیتی ہے یا خواجہ قمرالدین نو دیتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ جی واہ شاہ کیا بات واہ واہ سلامت سبحان اللہ میرا پتر نعرہ نہیں لاجپال لاجپال پیر سیال اینج نہیں ہے جے کئیاں دی آواز میں نہیں سنی کئیاں دی آتا اچھے نہیں لاجپال لاجپال پیر سیال اگر اجازت ہوئے میں دسا پھر اس آنکھ نال میرا پیر سیال کی میں تقدہ ہے کون پیر سیال پہلے
سید دا بھی حکم ہے تے میرے بھائی، میرے عزیز، میرے برادر، میرے جناب بڑے ہی کرم فرما حضرت علامہ ریاض حسین صاحب دا حکم آئی. آؤ ذرا تو میں دساں پیر سیال ہے کون. میرا پیر سیال حضرت غازی عباس دی اولاد ہے. جنوں گل چنگی لگی وہ کھل کے بولے بلائی تھے. میں آہستہ آہستہ اِنّا آتو اینا کل کوثر دا سفر کر رہا. میرا دل سی میں اِنّا آتو اینا کل کوثر تک جاواں، پھر اِنّا آتو اینا کل کوثر لے کے پھر اگا چلا، لیکن شاید اتھو تک ہی میرا جناب سفر ختم ہو جائے. بیٹا ان گوڈے تو ہاتھ ہٹا کے جڑا پیر سیال دا مرید بیٹھا ہے نا، مرید بیٹھا ہے. میں کہا کون پیر سیال؟ حضرت پیر سیال لجپال. حضرت پیر سیال لجپال اے حضرت غازی عباس دی اولاد ہی نہیں نہیں. اے میں اپنے شہر گل کراں تے بندے اٹھی کے منداد دینے سی. 125 کلومیٹر سفر کر کے آیا تے پھر گل بھی پیر سیال دیئے تے ایتھے بالکل سامنے میرے مرشد دا روزہ ہے. ان کے دا ہاتھ پیر سیال دے ہاتھ چاہے وہ بھی بولے تے جے دا ہاتھ پیر سیال دے ہاتھ نہیں پر ہے تے ولیہ دا نوکر. کون پیر سیال؟ کتاب میرے ہاتھ چاہے، لکھن والا سیالوی نہیں، لکھن والا سیالوی نہیں، لکھن والا اہل و سنت فقہ دا نہیں ہے، اہل و سنت فقہ دا تشیع دا بہت بڑا علامہ. کتاب کربلا چھپی گئے. اتنی وڈی گل کر کے بھی ہجے کئی آئے زمین تے ہاتھ ٹکا کے بیٹھے نے، جنہ دا ہاتھ زمین نال ٹکی ہے وہ ٹکا کے رکھن، جنہ دا ہاتھ پیر حمید دے ہاتھ چے ہاتھ چاہ کے بولن سبحان اللہ. کربلا دی چھپی کتاب میرے ہاتھ چے توجہ دا میں طلبگارا، توجہ دا طلبگارا. اس نے جناب اس وچ پاکستان دے وچ امام زدگان در نسل عباس آدھا حضرت عباس دی اولاد وچوں جڑے جڑے امام عباس دی اولاد پاکستان دے ڈیرے لائے انہاں دے وچ پھر تعارف کرویندا پھر آیا نا سیال شریف دی دھرتی تے میرا پتر آچا کے ہاں ان سن ذرا غازی عباس دی اولاد کتاب کربلا دی چھپی ہوئی. توجہ دا طلبگارا کی لکھتا ہے؟ محمد حمید الدین بن قمر الدین بن ضیاء الدین بن محمد دین بن شمس الدین. توجہ ہے میرے یار؟ میں شجرہ پڑھ رہا تو ہاتھ گوڑیاں تے نے جناب ہینج نہیں چاہسانی میں نو گونج پیدا ہوئے جو سیالوی نہیں ہے پر ولیاں تے مننے والا بیٹھا ہے نا. تشیع دا بہت بڑا علامہ، بہت بڑا عالم لکھ رہا ہے. کہنے نے جناب محمد حمید الدین بن قمر الدین بن ضیاء الدین بن محمد دین بن شمس الدین بن میاں محمد یار بن محمد شریف بن برخوردار بن تاج محمود بن کرم علی بن جان محمد بن سعد اللہ بن دولت بن لنگر حسین بن صالح محمد بن غلام محمد بن عظمت عباس بن سلطان بن اللہ جتا بن مقصود بن سارنگ بن کمال بن مندال بن سیال بن حسین بن گوہر بن عز الدین بن اسحاق بن عبدالحق سجن بن زمان علی. جاگ دے بیٹھے ہو سبحان اللہ، جاگ دے بیٹھے ہو. بن آن بن یالا یعنی قطب بن ابو یالا حمزہ بن قاسم بن حمزہ الاکبر بن حسن بن عبید اللہ بن عباس بن علی. سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سلامت یا لجپال 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 پیر سیال لجپال. سبحان اللہ، سلام. کیا بات. توجہ دا مطلب گا رہا اور ایک نہیں میرے کو 4 کتاباں کربلا دی چھپیاں پہ 4 کتاباں. میں ذمہ دار واسطے تے پھر ساڑھے بس اتنا ہی کافی ہے کہ پیر سیال دے روزے تے شجرہ لکھے ہوا انوار شمسیت بھی لکھے ہوا ساڑھے بس اتنا ہی کافی ہے. توجہ میرے حال میں کہا اگر نور اللہ دے پیر سیال پھر پیر سیال تکدا کی میں. توجہ ساڑھے ایک پیر بھائی نے پروفیسر نے امان فیملی دے نے
اور اپنے علاقے دے بہت بڑے زمیندار ہیں. پھر 3 چیزاں رل جان, علم بھی, نسب بھی, تے پھر وجاہت بھی, تے پھر خمار تے آ ہی جاندا ہے. پروفیسر صاحب ساڈے پیر بھائی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق حق چار یار یا علی یا علی پیر سیال پیر سیال لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال لجپال. سلامت توجہ. پروفیسر صاحب ساڈے دوست بھی ہیں, پیر بھائی بھی ہیں. وجاہت, دنیاوی جاہ و منصب, خاندان, پروفیسر, علم, ادب نال تعلق. کہندے میں نا سیال شریف گھٹ جانا سی, پھر اچانک ایک دن عقیدت دا ڈیوا بلیا تے دل کیتا سیال شریف جانا, تے اپنے آپ نال وعدہ چا کیتا بھئی ہر جمعہ جب تک زندگی ہے جمعہ سیال شریف پڑھنا. جمعہ سیال شریف پڑھنا. کہندے نے پہلا جمعہ آیا, میں بوسکی دا سوٹ پہنیا, واسکٹ چھکی, عطر لایا, نال 2 اپنے جناب نوکر خادم, گڈی بیٹھا سیال شریف پہنچ گیا. ہن ذہن کی سی جس طرح ایک روایتی طریقہ ہوندا, جاواں گا تے پیرن کارڈ بھی کھاواں گا. ساڈے پیر بھی پھر پیر ساڈے تختے سکندری پہ وہ کبھی تھوکتے نہیں. ساڈے پیر نے جتھے دنیاوی وجاہت, اے جناب دنیاوی کرنو فن اور دنیاوی منصب جتے زیرو ہو جائے, اور جتے عشق مصطفیٰ دا چراغ ویکھیا جائے تے سینے نہ لایا جائے. کہنے میں پروفیسر صاحب کہنے میں پہنچ گیا, بڑا پروٹوکول سی میرا. میں اتریا, 2 جناب میرے نال میرے خادم, اگے گیا تے لین لگی ہوئی. یار نو تکن والیاں دی لین سی. کہنے کہ میں جناب اتھے بڑی کوشش کی تھی اندر جاواں, لیکن باہر سیکورٹی والے خدام نے کہا نہیں جی نہیں آؤ لین وچ لگ سو. کہتے ہیں میں لین وچ لگنا, مڑو گل پھر آ گئی. او علم بھی بہتا علم بھی کدی حجاب بن جاتا ہے, کدی کدی علم نور بنتا ہے, کدی کدی علم حجاب بن جاتا ہے. حضور کا فرمان ہے العلم الحجاب, علم حجاب ہے, پردہ پردہ. پھر فرمایا علم نور بھی ہے, یہ روشنی. نور اور روشنی تو مراد ہے کہ پور کوئی دور ہوئے نا, ان بلب نظر آئے یا روشنی نظر آئے تو روشنی ان ہدایت دا ذریعہ بن رہی ہے. روشنی کدی کدی اندھیریاں دے وچ رستے دا تعین کرنے واسطے روشنی دی ضرورت ہے. ایک جگہ حضور فرما رہے ہیں علم حجاب ہے, پردہ ہے, رکاوٹ ہے. ایک جگہ فرما رہے ہیں نور ہے, علم روشنی ہے, ہدایت ہے. ایک جگہ فرمایا پردہ ہے. ہن آؤ اگر سمجھا چھڈنا, علم نور بھی ہے, پردہ بھی ہے, گل سمجھ چ نہیں آئی. ہن سنتے جے پھر دل کرے تے بولی, جیڑا علم نبی دی چوکھٹ لے کے آ جائے او علم نور ہے, جیڑا علم نبی دی چوکھٹ تو دور کر دے وے او علم حجاب ہے. یا اگلا جملہ اور میں تحفہ دے رہے ہیں جہاں میلاد دی محفل وچ بیٹھا ہے, اس جنے میں جملہ تحفہ دے رہے ہیں جہاں گھر تو ارادہ کر کے آیا کہ آج جناب جو نیک دل دی خواہش ہے سرکار دے میلاد ہے جا کے دعا کرنی ہے تو سونے کرم کرنا ہے, اور جہاں خاموش رہے کہ دی قسمت ہے. میں کہ جس علم دے آن نال بندہ نبی دا میلاد منان لگ جائے, جس علم دے آن نال بندہ نبی دا جشن منان لگ جائے, او علم حجاب نہیں, او علم نور ہے. تے جس علم دے آن نال بندہ میلاد دی دلیلہ تلاش کرے, او علم نور نہیں, او علم حجاب. او علم حجاب. سبحان اللہ. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا, آمد مجتبی چہرہ والضحیٰ. پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا مذبذب, بڑا پریشان ہے. ایک ہی معاملہ, میرا نام وقار سارا کچھ. کہتے ہیں ایک سیکورٹی والا من جاندا سی, اس میری باں پھڑی تو اس من گیٹ دے قریب کر کے کہ اتھوں تک میری اپروچ ہے, اگے تسی جانو.
کہنے اگے میں گیا اندر حضور امیر شریعت غریب نواز جلوہ کرنے ایک خادم آپ دی بارگاہ وچ حاضر ہے آپ محوے گفتگو نے کوئی خاص کسی ٹاپک تے آپ گفتگو فرما رہے ہیں میں جا کے کھڑا ہو گیا ہن میرے ذہن اسی میرے حال تکڑ گے میں پوچھاں گا یا آپ کرم کرن کے پوچھن گے پیر بھائی کتوں ہیں لیکن میں تکیا 2 سیکنڈ 4 سیکنڈ پیچھے باں پھڑی گئی جاؤ پیچھے پیر بھائیان دی لائن بڑی ہے بھائی باہر دھوپ ہے رش ہے بہت زیادہ گرمی ہے مہربانی کرو میں دل ملا اٹھیا میں عرض کرنے لگا کہ جی میں اتنی دور تو آیا اتنی عقیدت لے کے آیا میں فلاں 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 کہنے میں بڑا پریشان ہویا میں کہ اتنی دور تو آیا اتنی میری پرسنالٹی ہے علم پروفیسر خاندان سارا کہنے میں واپس پھر آ کے جمعہ وغیرہ پڑھیا پھر جمعہ آیا درمیان میں کئی مرتبہ سوچو بچار کہ یار میں گیا لیکن پھر ذہن سی اگلی دفعہ سے جان جو لگ گئے چلو ہوں اگلی دفعہ انشاءاللہ تعارف ہو جا سی اگلی دفعہ کہنے پھر میں آیا تو اسی طرح وہ لائن لگی ہوئی اوہی جڑا سیکورٹی والا سی میں انہوں خود تلاش کیتا بھئی چلو وسیلہ بڑھ سی اس نے کہا ملک جی آ جاؤ آ گئے کہنے جیتا میں اندر گیا حضور اخبار پڑھ رہا سی کیا کرتا اخبار اور میں پھر کھڑا پھر وہی کیفیت خادم نے آکھیا حضور اخبار پڑھ رہے ہیں بس زیارت ہی کافی چلو مہربانی کرو میں تھوڑی جی ضد کی تھی انہوں نے کہا بھائی ساڑی مجبوری ہے رش بہت زیادہ ہے پھر میں پریشان ہوں کچھ نہ کچھ اندر پھر جنگ بندہ لڑتا کی کرا کہنے پھر جمعہ پڑھے واپس آ گیا پھر جناب پورا ہفتہ اسے سوچو بیچارے کی کرا جانا تے ہے وعدہ جو کیتا ہے تیسرا جمعہ آیا پروفیسر صاحب کہنے میں پھر حاضر ہویا اسی طرح پھر لائن لگا اندر گیا آپ کریم کرم فرما رہے ہیں میری جناب واری آئی نا جس طرح میں آپ دے قریب پہنچیا اچانک کوئی آپ ٹیلی فون کال آ گئی خادم اٹھے پیچھے کہتا اس کہ بھئی نہیں آپ کوئی گفتگو کر رہے ہیں مہربانی کرو اتھوں زیارت ہو گئی میں پھر بہر پھر پریشانی میں کہ اگر اس نور نال پیر حمید ویکھے واپس چوتھا جمعہ مختصر کہنے جیتا میری واری آئی ہے میرے کو 2 بابے اگے ہی کھڑے سن جدو میں قریب ہون لگا اردو 12 بج گیا اعلان ہوا پیر بھائیو درویشو مسافرو ادو حضرت صاحب کمرے میں باہر نکل کے وعدہ کیتا کہ ہن جمعہ تے چھوڑ نہیں نہ سکتا پر آپ آئی دے آمنا کوئی حاضری دیتی جمعہ پڑھیا دربار دی حاضری لنگر کر سکتے واپس ہن گل سمجھنی ہے ذرا 5واں جمعہ آیا کہنے میں حاضر ہویا دربار شریف حاضری دی لنگر خانے حاضری دیتی دادا باغ حاضری دیتی سارے معمولات جڑے سن حاضریاں دے کے جدو باہر لگے لائن لگی ہوئی میں کہا پھر زیارت ہونی کوئی نہیں دل ٹوٹنا میں واپس آ گیا ہوں گل سمجھنی ہے ہوں میں چیک کرنا کہ دا دل میں چل رہا کہنے رات ہو گئی گھر آ گیا نماز عشاء پڑھی کھانا کھادا کمرے سین گیا بیٹا تسی بولنا ہے بیٹا تسی بولنا ہے سلامت رہو ہوں جملہ میں دینا تے چیک کرنا میں قبلہ شاہ جی پروفیسر صاحب کہنے ادو نیند آ گئی ادو پیر حمید آ گئے سلامت رہو جنہ دے ہاتھ بلاندو انہیں رب وقت بلاند کر چھڑے امیر شریعت خواجہ حمید الدین وہ کہنے میرے کمرے خادم نے آپ دا بازو پکڑے ایک کاتے چاہ آپ نے لاٹھی ہے چھڑی ہے آپ آ کے میرے کمرے کھڑے میں کہنے میں خواب چی ستا ہویا یعنی خواب چی میں ستا ہویا میرے کمرے آپ تشریف لے کے آئے اور جناب چھڑی نالنا میں نے اٹھایا خواب دے وچ اٹھی کے میں کھڑا ہو گیا تے ویکھیا کہ لجپالاں دے لجپال آئے کھڑے نے خواجہ قمرالدین دے لال آئے کھڑے نے یعنی پیر سیال آئے کھڑے نے میں راضی ہویا کہنے میں اینج ہاتھ باندھ کے نا قبلہ کھڑا ہو گیا خواب دی حالت ہے آپ دے چہرے تے انہیں نا ہلکی مسکراہٹ بھی ہے تے فرمایا بیلیا رس گیا ساتھ سلامت رہو میں راضی ہویا سلامت رہو بیٹا سلامت رہو بیلیا رس گئی ہے جس طرح ساڑی جھانگ دی پنجابی ہے بیلیا رس گئی ہے میں 10 بستان کی سوڑیا میں بھی غلام میرا باپ بھی غلام میرا دادا بھی غلام میں بلا تو کو رو سکتا کتھے میں سبحان اللہ کیا بات تُو ڈھولا تے تُو جا فریادہ دی سوڑیا میں تو کو رو سکتا ہوں گال سمجھا بیٹا توجہ آپ فرمائے نہیں آج سیال شریف آیا آئے آج سیال تارک بھائی سلامت ہو آج سیال شریف تُسی آئے
تساں دادا باغ گئے، تساں مسجد گئے، تسی لنگر خانے گئے، تسی ساری حاضریاں دیتیاں، میرے نال روشائی جو میرے نال نہیں آئے آئے ہائے ہائے سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو کہنے میں قدمہ تے ہاتھ رکھ کے عرض کی تھی سائیں کرم فرماؤ باش میں غلط سا میں غلط سا میں نے پتہ لگا کہنے اسے کیفیت اٹھی کے بیٹھ گیا پسینہ آئے ہویا دھڑکن تیز ہے اور میں اپنے آپ ندامت نہ لکھے جا تو کتنی اری دی سوچ رکھی تیرا لجپال کتنا لجپال ہے سبحان اللہ کتنا کامل پیر ہے تیرا کہنے بس بے چینی ہوئی اٹھ کے میں وضو کی تا نماز تہجد پڑھی پھر فجر پڑھی اس کے بعد میں پھر چلا گیا کالج پھر دن گندا رہا آج جمعہ گیا ہن میں ویکھنا قبلہ علامہ ریاض صاحب ہن بھی کسے تے ہاتھ تلن گویا محفل وچ نہیں بیٹھا صاحب نسبت ہوے گا تے انشاءاللہ بولے گا بابا جی سلامت رو اللہ مدینے لے جائے بابا جی سلامت رو اللہ مدینے لے جائے اللہ مدینے لے جائے اللہ مدینے لے جائے کہندے ہن جمعہ آیا میں بڑا سادہ جہا ایک چولا پایا سبحان اللہ واہ واہ جاؤں گی بن کے جوگن آؤں گی سرکار کی گل آئے ہائے ہائے سلامت بڑا آج سالہ جب میرا طرز آج خادم لینے لگے میں کہ پیچھے ہٹو ہائے ہائے جوگ سجن دی جانا ہائے 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 آگے کہنے لے میں جناب جیسا وقت آیا تو پیر بھائی جڑا ہر جمعے میں پازور پکڑ کے لینے اور میرا دوڑیا میں کہا نہیں نہیں آج نہیں آج نہیں میں نے ول نہیں توڑ میں آج نہیں بانی ہے سائیاں دے بوئے تے میں معافی منگنی ہے میں ملک بن کے نہیں آیا میں سردار بن کے نہیں آیا آج میں پیر حمید دے دردہ گدا بن کے آیا میں نے کچھ لین دے میں نے کچھ منگن دے کہنے میں لین اچھ لگا بڑی دیر بعد میری واری آئی دل دے وچ کوئی ندامت نہیں بلکہ آج احساس خوشی ہے آج دل کہہ رہے واہ آج تو لے آئے آج تو راضی کہہ لے سلامت رو ہن کہندے جب وقت میری واری آئی مرشد کریم اخبار پڑھ رہے ہیں آپ اخبار پڑھ رہے ہیں میں قدم پیچھے کیتا ہن بیٹا تیرا بھی ہاتھ تلے رہ جاوے پھر تیری مرضی دی گل ہے کہنے میں ہاتھ پیچھے میں قدم پیچھے کیتا مرشد کریم نے اخبار نو ایک جناب پاسے ایک کونے تو نا ایک طرفوں اخبار نو این جناب سائیڈ تے کیتا این ترچھی نگاہ نال میں نے ویکھیا پیچھے خادم میرا بازو پکڑن لگا میں اودے بازو پکڑن تو پہلے ہی پیچھے ہو رہا کہ ہن اس نے بازو پکڑنا تے میں آپ ہی پیچھے ہو جاواں تے ہن میں ویکھنا کون سی علوی ہے تے کون میرے پیر حمید دردہ ملنگ بیٹھا کہنے تو میں قدم پیچھے کیتا تو خادم میرا بازو پکڑن لگا آپ نے اخبار نو انج کر کے ترچھی نگاہ نال میں نے ویکھ کے فرمایا خادم نو اشارہ کیتا فرمایا اینو کچھ نہ آکھ بیلی رسڑا لیا لجپال لجپال پیر سیال لجپال لجپال پیر سیال میں راضی سبحان اللہ میں راضی سبحان اللہ فرمایا اس نو کچھ نہ کہہ ہائے ہائے اے بیلی رس دئی اے بیلی رس دئی میں کہا جنہ دی نگاہ دی جتنا کمال ہے وہ ہے ولی جڑا ولی نو نہ سمجھے وہ علی نو کیویں سمجھے وہ علی کس طرح علی ہے بولو تے صحیح علی جڑا جڑا علی پاک دا مرید بیٹھے علی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے واہ واہ علی علی بے شک علی 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 میرا دل کرے میں علی علی کر دوں ہائے 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 اور سنی قسمت ناز کرے زمانے دے پیر نو علی آتے سلامت ہو جملہ انہا عقیدے آ گیا جملہ عقیدے دا کل زمانے دے ولی جس دے مرید انہوں علی آتے بے شک باشا جی سبحان اللہ کون علی توجہ میں بیٹھا ہوں قبلہ شاہ جی میرا پیر حمید آ جائے بھائی عمر صاحب بھائی قاسم میں بیٹھا ہوں میرا پیر حمید آ جائے میں بیٹھا رہا سو تسی بیٹھے رہا سو پتہ لگا جس لئے اسی کھڑے ہو بھی آن آلے پیر سے یال آتے مقام علی سمجھو بابا جی گوڑے دھوا تھٹا کے جڑا کھاندہ علی دا لنگر میں علی دا ملنگن الگل کر رہا اچھا پیر حمید بیٹھے ہوں
پیر پٹھان آ جان ہوں ہاتھ جے دے ہجے بھی چلے نا پھر شاید ہاتھ کسی دنیا دار واسطے ہے ہوں اچھا گل یاد رکھو میں اتنے بھی گل کی سادات دی بارگاہ کہ جیڑا بندہ شہیداں دے در دا گدا بن جاوے نا شہید اتنے لاجپال ہوندے او دی شان گھٹن نہیں دیندے او دی شان گھٹن میں کہا میرے پیر حمید بیٹھے ہوں پیر پٹھان آ جان پیر حمید بیٹھے رہا سن سلامت رہو کھڑے ہو سن پتہ لگا جس واسطے پیر حمید کھڑے ہو جان آن والے نو پیر پٹھان کہندے نے اچھا پیر پٹھان بیٹھے ہون خواجہ شاہ فخر توجہ پیر پٹھان بیٹھے ہون قبلہ عالم خواجہ نور محمد جلوگر ہو جان پھر پیر پٹھان بیٹھے رہ سن نہیں پتہ لگا جے واسطے پیر پٹھان کھڑے ہو جان آن والے نو قبلہ عالم کیا جاتا ہے اچھا قبلہ عالم تشریف فرما ہون شاہ فخر جہاں دل بھی آ جان پھر قبلہ عالم بیٹھے رہیں گے نہیں کھڑے ہو سن پتہ لگا جس واسطے قبلہ عالم کھڑے ہو جان آن والے نو شاہ فخر جہاں دہلوی کیا جاتا ہے اچھا شاہ فخر جہاں دہلوی بیٹھے ہوں شاہ کلیم اللہ جہان آبادی آ جان نہیں جی نہیں کھڑے ہو جان گے شاہ فخر جہاں دہلوی جس واسطے کھڑے ہوں آن والے نو شاہ کلیم اللہ جہان آبادی کیا جاتا ہے ہوں چشتی مزاج بندہ بولتی سارے زمانے دے چشتی پیر بیٹھے ہوئے سارے زمانے دے چشتی پیر بیٹھے ہون سارے زمانے دے چشتی پیر بیٹھے ہون بابا فرید آ جائے فریدی بول سی فریدی سارے زمانے دے چشتی پیر بیٹھے ہوئے شدہ توجہ دا طلب کر قبلہ عالم بھی بیٹھے ہون ہاں شاہ کلیم اللہ جہان آبادی بھی بیٹھے ہون میرے پیر سیال لجپال بھی بیٹھے ہون خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی بھی بیٹھے ہوئے توجہ دا میں طلب کر رہا ہوں ہاں توجہ دا طلب خواجہ نظام پاک بھی بیٹھے ہوئے سارے زمانے دے چشتی پیر بیٹھے ہوئے بابا فرید آ جائے سارے چشتی پیر کھڑے ہو جائے پتہ لگا جیدے واسطے سارے چشتی پیر کھڑے ہو آن والے نو فرید کہندے نے آن والے نو فرید کہندے نے پہلے تو آخری بندے تک جے ہاتھ سلامت ہے ہاتھ چکے گا جے زبان سلامت ہے بول کے جب وہ میرے جملے کا استقبال کرتی میں کہ سارے زمانے دے پیر بیٹھی ہون سارے زمانے دے پیر بیٹھی ہون سارے زمانے دے پیر بیٹھے ہون میرا مولا علی آ جائے میرا مولا علی آ جائے سارے زمانے دے ولی کھڑے ہو جاشن پتہ لگا جے دے واسطے کل جہان دے ولی کھڑے ہو ران والے نو علی کہتے حیدر 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 ہاتھ چوکے حیدر حیدر ہون سنی بولے سی ہون سیالوی بول سی ہون او سنی بول سی جرا وچوی سنی باروی سنی میں کہتے دے واسطے سارے زمانے دے ولی کھڑے ہو جان انہوں علی کہندے نے تے جے دے پیچھے علی نماز پڑھے انہوں صدیق گلی گلی نگر نگر ابو بکر اچھا اچھا گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ہے مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ہے مصطفیٰ کا ہم سفر ایسے نماز ہوئی نہیں شادی علامہ ریاض حسین خطیب بھی نے امام نے انہاں دے پیچھے جنہاں نماز پڑھی انہاں کے پیچھے اس امام دے سیال شریف ہی نماز ہوندی جے جمعہ ہوئے یا پنج گانا نماز ہوئے اتھے جو جا کے کھڑا ہو کے نیت کردہ کہندہ پیچھے اس امام دے پیچھے اس ہر مسجد جو تو جماعت ہوئی ان سنی بولے گا سنی ہر مسجد جدو بھی نماز ہوئے جماعت ہوئے جا کے جہاں مقتدی ہے وہ کہندہ پیچھے اس امام دے پیچھے اس امام دے پیچھے
پیچھے اس امام دے قربان جاواں صدیق تیری عظمت تو جدو مسجد نبوی دے وچ نبی دے مصلی تے صدیق کھڑے ہوندے نے صحابہ پیچھے کھڑے ہوندے نے بلال اذان دیندے نے بلال تکبیر پڑھدے نے علی آ کے مسجد نبوی وچ کھڑے ہو کے جدو کہن پیچھے اس امام دے علی جے دے واسطے کہن پیچھے اس امام دے اس امام نو صدیق کہندے نے سبحان اللہ گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ہے مصطفیٰ کا ہم سفر سبحان اللہ شاہ جی کیا بات واہ شاہ جی کل کل سبحان اللہ سونیا تسی کہہ دیو ہائے یاد ہے میں کہا جیڑی کھوپڑی میں کہا اللہ جد بھی گل کرے ڈائریکٹ نہیں کرنا چونکہ ساڑھے اندر وہ کپیسٹی نہیں اس نور نو جذب کریے اس نور نو جذب کریے فیض دین والے کول فیض لین والے دے بھی ایک کوالٹی ہوندی ہے کہ فیض نو جذب کر سکتے سبحان اللہ سمجھے ہی نہیں تسی فیض ایک ہوندہ ہے فیض دین والا ایک ہوندہ ہے فیض لین والا اصول ہے کہ فیض دین والا اس نو فیض دیندہ جیڑا فیض برداشت کر سکتا جد جدی ایک تجلی اللہ فرمائے لن ترانی میں نو تاک نہیں سکتا تو اچھا گل بڑی بری کی دیئے قبلہ شاہ جی اللہ اے نہیں فرمایا میں نے کوئی نہیں تاک سکتا اللہ فرمایا تو نہیں تاک سکتا سمجھو کلام سمجھو قرآن سمجھو موسیٰ علیہ السلام نے تکڑا تنو فرمایا لن ترانی تو میں نہیں دیکھ سکتا میں ہولے جیا بولا تو سبھی بولنا ہے گویا رب ونڈ کی تھی تو تک نہیں سکتا تیرے اندر وہ تیری آنکھیں جو کپیسٹی نہیں جس نے تکنا ہے نا وہ ہو رہے ہائے 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 انہوں میں عرشہ تے بلانا ہے انہیں عرشہ تے آنا ہے بولو جیڑا نبی دی شان سن کے خوش ہویا ہے میں کیا ایک نبی نام موسیٰ ہے رب کہہ رہے لن ترانی اتنے نبی نو رب کہہ رہے تو نہیں تک سکتا جد نبی او بھی موسیٰ کلیم لکھا سلام اربع سلام کروڑا سلام موسیٰ تیری عظمت نو سلام 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 بے حد سلام موسیٰ تیری عظمت نو آپ دی شان و رفت نو بے حد سلام لیکن اللہ فرما رہا جے گل تکن دیئے گویا قرآن اے دس رہا رب نو ہر کوئی نہیں تک سکتا جے محمد ہویا تو تک جد موسیٰ علیہ السلام نو اللہ فرما رہا پھر تجلی پائی تو پورا کوہ تور کے ہو گیا جدی اتنی جی تجلی برداشت تو بہ رہے اس نال ساڑھے ورگے کلام کتنا کر سکتے ساڑھے اندر ہوتی میں طاقت جل کے بھسم نہ ہو جائیے پہاڑ ہوتی تجلی برداشت نہ کرے ایسی تو انسان ہے اس واسطے اللہ فرمایا سونیا کل گل ساڑھی ہے میری ذات دا تعارف ہے سونیا تو کرا سلام علیہ ہاتھ بلند نعرہ رسالت ہون خاموشی نہیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت کل ہون ایک جملہ اعتباری کیا جیڑا بولے میں دعا کرسا اس محفل جو گھر بعد پہنچے حسین دے نانے دا لنگر پہلے میری دعا ہے زہرہ پاک دی چادر دا صدقہ حسنین کریمین دے جوڑیاں دا صدقہ صدیق دی صداقت علی پاک دا صدقہ جیڑا بولے خالی نہ جائے
بے اولاد رب اولاد نرینہ عطا فرما دے، بیمار ہے رب شفا عطا فرمائے، بے روزگار ہے رب رزق حلال عطا فرمائے، جیڑا باہر جانا چاہتا ہے مولا دے واسطے رحمت دے دروازے کھول دے، جیڑا ایتھے روزگار دا جناب طلبگار ہے مولا اتنا رزق عطا کر، اتنا رزق عطا کر کہ وہ تیرے نام تے تیرے محبوب دے نام دے لنگر تقسیم کرے۔ توجہ دا مطلب کل محبوب تسی فرما دیو، گویا کل میں تے تینے سمجھا رہا جادو اللہ ہو کے جادو رب ہو کے تیرے نال ڈائریکٹ گال نہیں کردا، تو بندہ ہو کے اس نال ڈائریکٹ کی میں گال کر سکتا ہے۔ تو بندہ ہو کے او خالق ہو کے تیرے نال ہم کلام ڈائریکٹ نہیں ہوندا، تیرے نال جد کلام کرے میرے مصطفیٰ دے وسیلے نال کرے، جدو بلا واسطہ تیرے تک گل نہیں پہنچا رہا۔ ہن جڑا نبی دا لنگر کھاندا ذرا سینہ چہرہ کر کے سر بلند کر کے چہرے تے جناب نور و سرور ہوئے اور من پتہ لگے مصطفیٰ دے در دا گدا ہے، جد او تیرے نال ڈائریکٹ ہم کلام نہیں ہوندا، اپنا پیغام حکم وسیلہ مصطفیٰ تک نبی دے وسیلے نال تیرے تک پہنچاندا ہے، تو نبی دے وسیلے بغیر اس تک کیویں ڈائریکٹ جا سکدا ہے؟ سلام کل محبوب فرما دو ہو واللہ احد، او اللہ ایک، اللہ ایک احد، اللہ الصمد۔ تو پتہ ہے ایک بندہ کلا ہوگا نا، کلا انہوں دوے دی لوڑ ہوندی ہے۔ ایک بھائی ہو نا، وہ کہندا کاش میرا ایک اور بھائی ہوتا۔ اللہ فرما میں ایک کا اتنا بڑا جملہ سن کے بھی کچھ صرف سٹیج والے بول پہ میں سمجھا کہ میرے جملے دا بول پہ گیا تے تواڈے کوئی محبت کر دے دعا دیاں گا کیا میں ایک ہاں تے کوئی یہ نہ سمجھے میں کسی دی لوڑ ہے، فرمایا اللہ الصمد بے نیاز۔ جڑا ایک کو میں نہ کہنا کاش میرا ایک بھائی ہوندا میرا بازو ہوندا تاکہ گھر چلا سکدا، اللہ فرمایا اللہ ایک بھی ہے تے اس نظام کائنات نو چلان لئی میں نو کسی اور دی ضرورت نہیں، میں بے نیاز بھی ہاں، من کسی دی پرواہ ہی نہیں۔ اچھا ادو دعویٰ کیتا من پرواہ نہیں کسی دی، سماد کہنے نے کسی دی پرواہ نہیں، کسی دی پرواہ بے نیاز، شان شمدیت بے نیاز ہوئے، وہ دی بے نیازی دساں آپ کے حسن بھی عطا کردہ تے پھر مصر دے بازار اچ بکائی چھڑ اے او دی بے نیازی ادو کہندا میں خلیفہ بنا رہا کنو آدم نو، ادو مسجود ملائکہ بنایا، ملائکہ نے حکم کرو سجدہ تے ادو کہہ کیتا آدم جنت زمین تے 350 سال ہونے پرواہ، جبرائیل نہیں آئے، نہیں آئے جبرائیل، 350 سال آدم رو جبرائیل نہیں آئے۔ یعقوب نو یوسف جا پتر بھی دیتا، تو پھر کتے کنان کتے مصر جدا کیتا، 40 سال یعقوب روئے، آنکھ دا نور ظاہری چلا گیا، لیکن جبرائیل کہندہ نا میں بے نیاد ہاں، چل دے ایک او مقام جایا مسلم شریف دی حدیث ہے، حضور نبی رحمت امت دے فکر روپ ہے۔ ہون من دکھو سی، من گھر جانتے تک دکھو سی، آدم 350 سال انہیں جبرائیل نہیں آئے، بے نیاز ہے، جناب ایوب تے اتنا بڑا امتحان بے نیاز ہے، نہیں جبرائیل نو بھیجیا، ابراہیم چخچ آگج جا رہا ہے، اسماعیل دی گردن چوری چلن لگی ہے، بے نیاز ہے نا، لیکن جو دو ایک مقام ہے مسلم شریف دی حدیث ہے، حضور نبی رحمت امت دی فکر جو روئے حجی ہنجو نہیں نکلیا، جڑا تڑپے نا میری دعا ہے اللہ کرے آج رات سرکار دا دیدار ہو جائے۔ بس گفتگو میں سمیٹ رہا بس، ہنجو نہیں نکلیا، اللہ نے جبرائیل نے فرمایا اذهب الى محمد، اتنا بڑا جملہ سوڑ کے بھی کوئی چپ رہا گیا من ارمان، اذهب الى محمد، مسلم شریف کتاب الایمان دی حدیث ہے، جا جلدی کر، جبرائیل تیری رفتار کتنی ہے، جبرائیل عرض کرتا ہے سونے تو سمن حکم دیتا سی نا کہ یوسف کھوے جا رہا ہے،
سونے یوسف بعد پہنچے میں پر پہلے بچھائیں میری رفتار اسماعیل دی گردن تے چھری چلن لگی ہے میں نے حکم دیتا دنبا لے جا سونے چھری بعد چلی ہے میں دنبا پہلے چھری دے تلے رکھ چھڑے آئے پھر میں اسے رفتار ہے جا میرے یار کول تے میرے نبی کول پوچھ ما یبکی کا سلامت رہو میرے نبی دی عظمت ویکھ میرا نبی کتنا رب نو پیارا اور محبوب ہے کوئی 350 سال روئے کوئی 40 سال روئے رب نہیں پوچھتا کیوں رو رہے ہیں ایک بطول دا بابا ہے ایک زہرا دا بابا ہے ایک آمنہ دا لال ہے میرے نبی دی اکھ نم ہوئی ہے حجی ہنجو نہیں نکلیا جبرائیل عرشہ تو آکے میرے نبی کو پوچھتا تیرے رب بھیجے سونے ہنسی بھی ہو بھی ہے سبحان اللہ اسی بھی ہوئیے تے تو میروں میں ہائے 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 یاد آگئی ہے اسی بھی ہوئیے تے تو میروں میں ہون جملہ میری گفتگو دا آخری ہے چونکہ بہت وقت گزر گیا اے سفر جے جاری ہے انہا آتو اینا کل کوثر دا جے میں کل شریف تک پڑھے تھے انہا آتو اینا کل کوثر تک میں نہیں پڑھے ہون پہلے تو آخری بندے تک ویکھنا سندہ کون بیٹھا ہے تے سونے کل منگدہ کون بیٹھا ہے جیڑا سندہ بیٹھا نہ بولے بالکل نہ بولے میں اس کو کہنا ہی نہیں جیڑا منگدہ بیٹھا در ہاتھ پھیلا دامن پھیلا کے نا سونے سرکار دا صدقہ لجپال آقا دا صدقہ زہرہ پاک دا صدقہ حسنین دا صدقہ شیخین دا صدقہ میرے پیر سیال لجپال دا صدقہ کوئی خالی نہ جاوے آخری جملہ میں نے کہنے دیو ادو مولا قرآن اج کہہ رہے ہیں اللہ الصمد بے نیازہ کوئی آ رہے ہیں جو چیرے آ گیا کوئی مصر دے بازاریں جو وک گیا ہے کوئی پس زندان گئے کئی آزمائے گئے میں نے کہنے دے ادھے جبرائیل آئے اور ہنجو آنسو میرے نبی دا جنی نکلے جبرائیل آکے پوچھ رہے ہیں ما یبکی کا تیرے رب نے پوچھا کہ شیطان رومن تے مجبور کیتا ہے کیوں رو رہے ہو میرے سونے عرض کی تھی میرے سونے نے فرمایا کہ میں امت دے غم میں چلو رہے ہیں جبرائیل واپس گئے سونیا تیرا نبی امت دے غم میں چلو رہے ہیں فرمایا واپس جا قرآن لے کے جا والا سوف یوتی کا ربو کا فتردا محبوب غم کا دا محبوب فکر کشتی محبوب غم نہ کر وعدہ آ گیا حوض کوثر تے کھڑے ہو کے تو منگدا جائیں اسی دین دے جاواں گے سبحان اللہ شاہ جی تو منگدا جائیں اسی دین دے سلامت رہو اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاری یا علی زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ اور جملہ میں دین لگا آخری جملہ تو اس کے بعد ایک اعلان ہے تے بڑا حیران کون اعلان بڑا خوشیدہ جناب مجدہ بڑی خوشخبری جناب اہلیان سرگودہ لئی میں وہ اعلان بھی کرنا ہے تو اعلان سننے تو پہلے میرا آخری جملہ سننا ہے اور میں توجہ دا طلبگار جیڑا متوجہ ہے جیڑا سنن آیا ہے نہ بولے جیڑا پنن آیا جیڑا پنن آیا جیڑا پنن آیا جیڑا پنن آیا او بولے گا میں کیا مقام مصطفیٰ سمجھ مقام مصطفیٰ حجی ٹھہرو اعلان کرنا ہے مقام مصطفیٰ پہلے تو آخری بندہ کہنا ہے میں بے نیاز ہاں میں جڑا کائنات کی پرواہ نہ کرے او خدا ہے پر او رب ہو کے بے نیاز ہو کے بھی جس دا خیال رکھے او ذات مصطفیٰ ہے او سمد ہو کے بھی جس دا خیال رکھے او تیرے تے میرے نبی دی ذات ہے ان اعلان سن لو ذرا عظیم الشان شیخ الاسلام و امیر شریعت کانفرنس جو کہ سرگودہ دی سرزمین تے ہون لگی جے انشاءاللہ 16 نومبر بروز اتوار سرزمین سرگودہ سرگودیالیوں تیار ہو جاؤ میرا پیر سیال لجپال آ رہا ہے 16 نومبر بروز اتوار 2025 سرزمین سرگودہ تے عظیم الشان حضور شیخ الاسلام و امیر شریعت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے جدی صدارت میرے حضور ضیاء چشت
غوث زبا حضور امیر شریعت نائب پیر سیال لجپال دے مسلح دے وارث اور حضور پیر سیال دے 5 سجادگان دے فیض دی امین میرے حضور ضیاء چشت خواجہ خواجگان الحافظ علامہ حضرت خواجہ محمد ضیاء الحق صاحب تشریف لے آ رہے ہیں. پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال لجپال لجپال. آج تو سارے نو دعوت عام ہے. آپ ہی آج تو اپنے سارے دوستانوں دعوت دینی ہے کہ اس پاکیزہ روحانی اس بہت بڑی کانفرنس جو کہ حضور پیر سیال دے افکار نظریات اور حضور پیر سیال دی روشن تعلیمات دا ایک پلیٹ فارم ہے جتوں پیر سیال دا پیغام ڈیلیور کیتا جاندہ ہے. اس کانفرنس اپنی حاضری یقینی بنانی. میں بار دیگر حضرت علامہ مولانا محمد ریاض آوان سیالوی صاحب نے مبارکباد پیش کرنا جنہیں سے حسین محفل دا اہتمام کیتا. سادات اعظام علماء کرام مشائخ اعظام عوام اہل سنت اس پاکیزہ محفل دے شامل ہوئے. اللہ سب دی حاضریاں قبول فرمائے. خصوصی دعا کرو اللہ تعالیٰ غزہ دے مسلمانہ دی مدد فرمائے. پوری دنیا جیتے جیتے مسلمان مسترب ہیں پریشان ہیں یا اللہ انہاں دی مدد فرما. انشاءاللہ محفل اجے ختم نہیں ہوئی. اگلا جڑا پاکیزہ مرحلہ ہے جس محبوب دے ذکر دے وچ بیٹھے ہو اس محبوب دی زلف دی زیارت. زیارت تو پہلے گل یاد رکھنا جس دا وضو نہیں وضو کر سے. حضور نبی کریم دی زلف مبارک حضور نبی کریم دے بدن دا حصہ ہے اور وہ تمام تر آداب جڑے حضور نبی رحمت دی حاضری آپ دے جسم پاک آپ دی پاکیزہ بارگاہ دے منہ مبارک دی حاضری وقت بھی تمام آداب بجا لائے. جتے حضور نبی رحمت دا مبارک بال ہوئے سمجھو تے حضور نبی پاک دے جسم دا ایک حصہ موجود ہے. اور تسی افراتفری دے وے جناب پہلی تے دوسری تے تیسری واری کہ میں پہلے میں پہنا حضور اتنے کریم خالق کی سن نے بھیج دے. اور اس عبادت یا اس زیارت میں خانہ کعبہ حجر اسود جاوانا جی تو میں پیچھے ہو جانا بلکہ میں کوشش کرنا کہ اگے ہو کے کسی دے کندے نو پکڑ کے ان پیچھے نہ کرا. ہو سکتا کسی نے پیچھے کر کے میں جا کے چملا تو میرا قبول نہ ہوئے. اگر کوئی جا رہے تو پیچھے انہوں اگے دھکیل دینا کہ شاید دے وسیلے میری بھی حاضر ہوئے. کسی دے کندے پکڑ کے پیچھے کرنے دے بجائے کسی دے کندہ پکڑ کے اگے کر دیو کہ انہوں نصیب ہو جائے. تو انہوں شوق ہے زیارت دا تسی سرکار دے عاشق ہو سرکار تو خالی نہیں بھیجن لگے. ادب دا احترام دا بڑی پست آواز ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ دے نال بڑی ادب اور تعظیم اور تکریم دے نال حیا دی تصویر بن کے حضور دی زلف دی زیارت کرنی ہے. اور اس دوران دل وچ نیک حاجت بھی رکھنی ہے. اگر کوئی دوست اگے کھڑا ہے تواڈے کول پہلے جا رہے ہو جان دیو ہو سکدا ہن سائیاں پہلے ساتھ لیا ہے. تواڈی حاضری ہے تواڈی بھی حاضری ہے. تسی بھی ادب آداب دے نال لائن بنا کے بڑے ادب نال. اور جڑے انتظامیہ میں عرض کر سا کہ اگر منہ مبارک دے استقبال ہوئے تو شایان شان ہوئے کسی دی کمر نہ ہوئے پیٹھ نہ ہوئے کوئی افراتفری نہ ہوئے. بڑے ادب دے نال پہلے لائنہ بنی ہوئی ہون لوگ کھڑے ہون پھر منہ مبارک نو اتھے لے کے آنا ہے. ارج سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یا رسول اللہ سلام گنبد خضرا